السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم رزاق، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ڈپلومیسی۔ ناظرین، وقتاً فوقتاً ہم آپ کے سامنے مختلف جو موضوعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج میں موجود ہوں قونصل خانہ بارسلونا میں، اور ہمارے ساتھ بارسلونا میں تعینات ہونے والے نئے قونصل جنرل سلمان بابر بیگ صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے کچھ موضوعات کے حوالے سے، کچھ بارسلونا میں جو ہاٹ ایشوز ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کو بارسلونا کیسا لگا ہے اور اس سے قبل یہ کہاں کہاں پر کام کرتے رہے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، تھینک یو سو ویری مچ۔ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ بارسلونا آپ کو کیسا لگا ہے، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ بارسلونا کا جو موسم ہے بالکل اسپین کا جو موسم ہے پاکستان کی طرح ہے، تو آپ کو یہاں پر آ کر کیسا لگا ہے؟ جی، موسم کے اعتبار سے واقعی بارسلونا از اے ویری نائس پلیس، لیکن جو میرے لیے سب سے اہمیت کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری ایک بڑی ہی وائبرنٹ، ڈائنامک اور ایک سائزبل کمیونٹی ہے پاکستانیوں کی، جن کو ظاہری بات ہے سرو کرنے کے لیے یہ قونصل خانہ یہاں پہ موجود ہے۔ تو میرے لیے بارسلونا میں سب سے اہم چیز یہ ہے جس کی وجہ سے بارسلونا میرے لیے بڑی ایک اچھی جگہ ہے۔ یہاں پر کمیونٹی، جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کمیونٹی بہت زیادہ موجود ہے، تو کب میٹنگ کر رہے ہیں یہاں پر لوگوں کے ساتھ، یا میٹنگ کر چکے ہیں اور ہمیں علم ہی نہیں ہے؟ وسیم صاحب، میٹنگس تو خیر سٹارٹ ہو گئی ہیں آتے ساتھ ہی، تو جو بھی ایک ہماری ایک روایتی آؤٹ ریچ ہوتی ہے کمیونٹی کے ساتھ، وہ الحمدللہ ایک اس کا پروسیس کا آغاز کر دیا ہے، اور انشاءاللہ میکسیمم لوگوں سے ملنے کی کوشش ہوگی اس میں۔ میں زیادہ لمبا چوڑا انٹرویو کرنے کا قائل نہیں ہوں، میں لائیو بھی جب کرتا ہوں تو میں 15 منٹ سے زیادہ نہیں کرتا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھ سکیں۔ میں صرف آج یہاں پر میرے آنے کا جو مقصد تھا وہ جو ہارٹ ایشوز ہے، ہارٹ ایشو بنا ہوا ہے بارسلونا میں ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے، ٹھیک ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈیڈ باڈیز، جو کوئی بھی جب انسان مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو قونصل خانہ کا کیا قونصل خانہ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اور ڈیڈ باڈی کو کس طرح وہ پاکستان بھیجتے ہیں؟ جی، گورنمنٹ آف پاکستان کی بڑی پرائرٹی ہے جو ہمارا ڈائسپورا باہر ہوتا ہے، جو ہماری پاکستانی کمیونٹیز باہر ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ان دا انفارچونیٹ انسیڈنٹ کہ کسی آدمی کی وفات ہو گئی ہے، تو ڈیڈ باڈی کا جو وقار اور جو منزلت پاکستانی معاشرے میں دی جاتی ہے، جو ہوتی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ کی بڑی کلیئر کٹ پالیسی ہے کہ اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھا جائے، اس کی ٹرانسپورٹیشن کو۔ آپ کے علم میں ہوگا یہاں تک تھا کہ پی آئی اے فری میں ڈیڈ باڈیز کو ٹرانسپورٹ کیا کرتی تھی، جبکہ باقی ایئر لائنس کوئی 4,000 سے 6,000 یورو کے درمیان چارج کرتی ہیں۔ تو یہ آپ کو صرف ایک چیز شو کرتی ہے کہ گورنمنٹ کی کمٹمنٹ کیا تھی اس حوالے سے۔ جہاں تک آپ کے سوال کے دوسرے ایلیمنٹ کا تعلق ہے کہ پروسیجر کیا ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے جو بھی ہوسٹ کنٹری ہے اس کے کچھ اپنے قواعد و ضوابط ہیں ود ان اسپین، اسپیشلی ود ان کیٹالونیا۔ اس میں ہوتا ہی ہے کہ سب سے پہلے جو کورٹ ہے وہ رول کرتا ہے کہ اس میں کوئی ہومیسائڈ کا ایلیمنٹ تو نہیں ہے۔ جب کورٹ کی طرف سے کلیئرنس ہو جاتی ہے تو جو لوکل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ باڈی کی امبامنگ کی اجازت دیں۔ اس میں ایک جو بڑا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ 6 دن کے اندر باڈی کی امبامنگ ضروری ہے انڈر اسپینش لا، اگر آپ نے اس کو ایئر ٹرانسپورٹ کرنا ہے۔ امبامنگ کی جب اپروول مل جاتا ہے تو امبامنگ جب ہو جاتی ہے، پھر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے جو کہ میڈرڈ میں ہے ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ابھی باڈی کی امبامنگ ہو چکی ہے، اس کی ایئر ٹرانسپورٹیشن کی آپ اجازت دیں۔ تو یہ 3 مرحلے ہیں جی باڈی کو بھجوانے کے۔ اوکے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، قونصل خانہ سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ جی فلاں بندہ ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بغیر کسی حادثے کے فوت ہو گیا ہے، تو کون سے پیپرز جاری کیے جاتے ہیں قونصل خانہ کی جانب سے؟ اس میں عام طور پہ پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ پاکستانی نیشنل ہی ہیں، اس کی ویریفیکیشن کی جاتی ہے، پھر ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ لیا جاتا ہے، اور پھر اس کی بنیاد پہ ایک وہ لمبا پروسیجر ہے، ویریس ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، آپ کو بعض جگہوں پہ سوورن گارنٹی دینی پڑتی ہے، جیسے جو بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہوا تیتوان والا، جس میں 4 لوگوں کی میں اسی کی طرف میں آنا چاہ رہا تھا۔ ہو چکے ہیں 30 نومبر کا آئی تھنک یہ واقعہ ہے، جی اور ڈیڈ باڈیز ابھی تک یہاں پر ہیں، اور ویسے تو عموماً بہت جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو بہت جلدی ڈیڈ باڈیز کچھ کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان مقررہ جو دن ہے انہی کے اندر پاکستان بھجوا دی جائے۔ ایون کہ کووڈ کے اندر جب سابق قونصل جنرل یہاں پر تھے، کووڈ کے دنوں میں انہوں نے ڈیڈ باڈیز یہاں سے بھجوائی تھیں۔ یہ جو سارا معاملہ ہے ابھی یہاں پر بارسلونا میں سوشل میڈیا کے اوپر مختلف قسم کی جو ویڈیوز ہیں وہ گردش کر رہی ہیں۔ قونصل خانہ نے اس سارے معاملے میں جو فیملی تھی، جو لوگ یہاں پر ان کے موجود ہیں، قونصل خانہ نے کس طرح ان کی مدد کی، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا۔
اس میں وسیم صاحب 30 تاریخ کی صبح 6 بجے واقعہ ہوا اور کونسل جنرل ماں اپنی ٹیم کے 9:30 بجے جائے وقوع پہ تھے. 9:30 بجے کے قریب کے آس پاس ہی پتہ چلا تھا کہ پاکستانی ایک فیملی تھی جن کی ڈیتھ ہوئی. اس سے پہلے یہ تھا کہ 4 افراد کی ڈیتھ ہو گئی. 9:30 بجے وہ وہاں پہ تھے. وہاں پہ ان کی ملاقات جو لواحقین ہیں ان سے بھی ہوئی. انہوں نے جو زاہد صاحب ہیں جو بھائی ہیں نصر صاحب کی جن کی وفات ہو گئی انفارچونیٹلی، ان کی ملاقات ہوئی. جو ہیڈ آف کرمنل انویسٹیگیشن تھے بارسلونا کے، اس کے بعد وہ ان سے ملاقات کے لیے گئے. ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر ہومیسائڈ نہیں ہے تو باڈیز کو جلدی آپ ریلیز کروا دیں تاکہ ہم ان کی امبالمنگ وغیرہ کرا سکیں. اور پھر وہ کاؤنسل گئے جو سٹی کاؤنسل ہوتی ہے، بیکاز نصر صاحب میں پرابلی ویلفیئر پہ تھے سٹی کاؤنسل کی طرف سے، اور ظاہری بات ہے وہ چیزیں جل وغیرہ گئیں. پاسپورٹ وغیرہ ہمارے پاس نہیں تھا. ان کے سارے قوائف سٹی کاؤنسل میں تھے جن کی ویریفیکیشن کے لیے بڑے ضروری تھے. سٹی کاؤنسل سے انہوں نے رابطہ کیا اسی وقت. اور پھر اس کے بعد ہاسپٹل گئے جہاں پہ شک تھا کہ باڈیز ہوں گی. یہ سب چیزیں انہوں نے بذات خود کی، فون پہ نہیں کی، نہ ہی کسی خط کے تھرو کی، خود جا کے کی. تو یہ 30 نومبر کو یہ ہوا. پھر 1 نومبر کو جو زاہد صاحب سے ان کو کاؤنسلیٹ میں بلوایا گیا اور زاہد بھائی کو بتایا گیا کہ یہ پروسیجر ہے سارا باڈیز کو بھجوانے کا. پھر زاہد بھائی کو کاؤنسلیٹ کی گاڑی میں ہی اس جو فورینسک لیب تھی جہاں پہ باڈیز تھیں وہاں بھجوایا گیا کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں باڈیز کو. زاہد صاحب وہاں پہ گئے، انہوں نے جا کے آئیڈینٹیفائی کر دیں باڈیز. اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر جا کے جج سے ملا گیا، جج سے بات چیت وغیرہ کی گئی. انفارچونیٹلی جج لیو پہ چلی گئی تھی اور تو دوسرے جج کو جو ہے نا نامزد کیا گیا تھا، بٹ آفیشیلی اس کو ٹیک اوور کرنے میں تھوڑا ٹائم لگا. پہلی تاریخ کو یہ ہوا. دوسری تاریخ کو ہمیں پتہ چلا کہ ضرورت ہے نیشنل پولیس کو کہ ان کے جو نیشنل اینٹیسیڈنٹس ہیں ان کو ہم ویریفائی کریں. اس پہ حکومت پاکستان کی گارنٹی دی گئی، نہ صرف نیشنل پولیس کو بلکہ جج کو بھی، اور 2 خطوط روانہ کیے گئے. پھر کال کر کے چیک کیا گیا کہ خطوط آپ کو مل گئے ہیں، کیونکہ ٹائم کا اس میں بڑا تھا کہ ٹائم کم ہے. 6 دن ایک بہت کم وقفہ ہوتا ہے باڈی کی امبالمنگ اپروو کرانے کے لیے. یہ سب کچھ کیا گیا. اس کے بعد سیکنڈ کو کیونکہ یہ مرحلہ طے ہو چکا تھا، سیکنڈ کو پھر ایز پر انسٹرکشنز آف ایمبیسڈر آف پاکستان شجاعت راٹھور صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ جلد از جلد باڈیز کو مکمل طور پہ حکومتی خرچے پہ یہاں سے بھجوایا جائے. تو ایک فنراریہ کے ساتھ کاؤنسلیٹ نے رابطہ کیا. 5 بجے ان کے نمائندوں کو بلایا. ابھی زاہد بھائی کیونکہ نیکسٹ آف کن ہے، انہوں نے آتھرائز کرنا تھا کاؤنسلیٹ کو کہ وہ آتھرائز کریں گے، پھر اس کے بعد ہم باقی پروسیس کو آگے لے کے چل سکتے تھے. تو وہ آتھرائزیشن کا ڈاکیومنٹ لے کے فنراریہ والے یہاں پہ آئے. تو زاہد بھائی اس وقت ان کا شاید پروگرام چینج ہو گیا، وہ کاؤنسلیٹ سے چلے گئے یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے اسموکنگ کرنی ہے. پھر جب وہ نہیں آئے تو ان کو تقریباً میرے خیال میں 4:58 سے لے کے یا 4:50 سے لے کے 6:45 کے قریب تقریباً 11 کالیں کی گئیں، 3 وائس نوٹس بھجوائے گئے، 10 میسیجز کیے گئے. ڈر ہمیں یہ بھی تھا کہ کیونکہ وہ غم میں ہیں بہت زیادہ، بندے کی سائیکلوجیکل اس وقت حالت اچھی نہیں ہوتی، تو یہ نہ ہو کہ کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، اپنے آپ کو گزن کرانا پہنچا جائے. آج جو ویڈیوز ہیں یہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، آپ نے دیکھی ہیں؟ جی میں دیکھی، لیکن میں تھوڑا سا ذرا بات کو بڑھاؤں گا جو میں نے پہلے کی. اچھا، زاہد صاحب اتنی کوشش کے باوجود وہ نہیں آئے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ خود اس کو کروانا چاہتے ہیں، اس پروسیس کو کسی اور فنراریہ کے تھرو. یہ ان کا حق ہے، یہ حق ان سے کوئی نہیں لے سکتا، اور یہ بالکل وہ کر سکتے ہیں. بٹ پھر 2 تاریخ سے لے کے میرے خیال میں 10 تاریخ تک ان کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور کاؤنسلیٹ نے جو کام کرنا تھا وہاں پہ ہم لمیٹڈ ہو گئے کیونکہ ان کے آتھرائزیشن کے بغیر ہم پروسیس کو بڑھا نہیں سکتے تھے آگے. تو یہاں پہ آگے کچھ حد تک ہماری جو کوششیں تھیں وہ رک گئیں. پھر ہمیں پتہ چلا کہ 7 تاریخ کو، آپ کے علم میں ہوگا کہ 4-5 کو سیٹرڈے سنڈے تھا، 6 تاریخ کو بینکنگ ہالیڈے تھا یہاں پہ. 7 تاریخ کو جج نے فیصلہ دیا کہ ہومیسائڈ کا ایلیمنٹ نہیں ہے، قتل نہیں ہے، باڈیز کو آپ لے جا سکتے ہیں. پھر زاہد صاحب نے خود ہی سارا آگے پروسیس جو ان کی فنراریہ تھی اس کے تھرو کروایا. انفارچونیٹلی وہ کوششیں برابر ثابت نہیں ہوئیں. پھر کاؤنسلیٹ دوبارہ آئی 10 تاریخ کو اس کام کے اندر، جب پتہ چلا کہ یہ اجازت نہیں مل رہی. صبح 12 بجے جا کے عمران چودھری صاحب پھر دوبارہ جج سے ملے، پھر دوبارہ ان سے ریکویسٹ کی. انہوں نے کہا جی میرے ہاتھ سے بات نکل گئی ہے کہ آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو انٹرنیشنل کوآپریشن کے ہیڈ ہیں، پھر ان سے بات کی گئی، ان سے ریکویسٹ کی گئی. ان دا مین وائل 6 گھنٹے کا سفر کر کے ایمبیسڈر شجاعت راٹھور صاحب خاص طور پہ میڈرڈ سے آئے تعزیت کرنے کے لیے. انہوں نے زاہد صاحب سے کہا کہ آپ جہاں بھی مناسب سمجھے میں آ جاتا ہوں، میں تعزیت کر لیتا ہوں.
تو زاہد صاحب نے کہا نہیں جی میں خود کاؤنسلیٹ آتا ہوں. تو پھر 10 تاریخ کو ہمارا ان سے دوبارہ رابطہ ہوا اور پتہ چلا کہ کس طرح کے مسائل ہیں. ہم کوشش کرتے رہے تھرو آؤٹ، یہاں تک کہ 24 تاریخ کو ڈپٹی گورنر کو بھی خط لکھا کاؤنسلیٹ نے کہ آپ کائنڈلی ٹرانسپورٹیشن کی اجازت دیں. لیکن انہوں نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو رولز 11 اینڈ رولز 34 آف دا، میرے خیال میں اسپینش ہیلتھ کوڈ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، اس کے تحت اگر 6 دن کے اندر امامنگ نہیں ہوتی باڈی کی تو اس کی ٹرانسپورٹیشن نہیں کی جا سکتی. یہ 24 تاریخ کو ان کا خط آیا. تو یہ کچھ کوششیں میرے آنے سے پہلے کی تھیں. پھر ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے میٹنگ کرنے کی. ابھی آپ دیکھ لیجیے کہ رات کے تقریباً 8 بجنے والے ہیں اور ابھی تک ہم یہاں بیٹھے یہی ساری ایک کوشش چل رہی ہے، اور اللہ کرے کہ کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر آئے. ڈیڈ باڈی پاکستان جانے کا کتنا کوئی چانس ہے؟ ابھی تک جتنی کوششیں ہوئی ہیں کاؤنسلیٹ کی، زاہد صاحب کی طرف سے جتنی کوششیں ہوئی ہیں، ان کا نتیجہ یہی نکلا کہ اسپینش گورنمنٹ نے نو کر دیا ہے. لیگلی ریکورس ہمارے پاس اس وقت بڑا محدود ایک اسپیس ہے، وہ بھی تھرو کورٹس. وہ میرے خیال میں زاہد صاحب کوشش کر رہے ہیں ابھی کورٹ کے تھرو اس کو کرنے کی. اس میں ہماری کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہوئی، کوآپریشن کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ ول بی مور دین فورتھ کمنگ. ہم ان کے لیے حاضر ہیں. ان کا اپنا کاؤنسلیٹ ہے. جب بھی وہ کہیں گے ہم لبیک کہیں گے ان کی آواز پہ. اچھا، ان ویڈیوز کے بعد ان سے دوبارہ رابطے کی کوشش تو نہیں کی گئی، یا قونصل خانہ نے ان سے رابطے کی کوشش کی ہے؟ جن ویڈیوز کی طرف آپ کا اشارہ ہے جو آج والی، نہیں جی اس کے بعد وہ مناسب نہیں لگتا تھا، کیونکہ میرے خیال میں یہ زاہد صاحب کا استحقاق ہے کہ وہ ہم سے اس پہ رابطہ کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں. کچھ حد تک اگر ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں تو شاید یہ معیوب بھی ہو، ایسا بھی لگے کہ ہم ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے اپنی آواز کو بلند کرنا. ہاں میری یہ ان سے گزارش ضرور ہوگی کہ حقائق کو ضرور مد نظر رکھیں، بیکاز آفٹر آل اس میں ایک نیشنل ادارہ ہے جس کی جگہ سائی ہو رہی ہے. یہاں پہ باقی جو اردو اسپیکنگ کمیونٹیز ہیں یا جو اردو کو سمجھنے والی کمیونٹیز ہیں، جیسے کہ ہمارے نیبرہڈ کے لوگ ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، تو وہ شاید ایک تکلیف دہ امر ہے میرے لیے. تو باقی یہ ہے کہ ابھی تک ان سے رابطے کی کوشش نہیں کی، لیکن ہم اپنی طور پہ کوششیں کر رہے ہیں اسپینش گورنمنٹ کے ساتھ. تو چلیں یہ تو ایک معاملہ ہو گیا، ٹھیک ہے. یہاں پر بہت ساری جو تدفین کمیٹیاں ہیں وہ کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور یقیناً جو تدفین کمیٹیاں ہیں ان کا براہ راست قونصل خانہ کے ساتھ رابطہ ہونا ضروری بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے. کیا آپ مستقبل میں جتنی بھی تدفین کمیٹیاں ہیں ان کے ساتھ کچھ میٹنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ اگر کچھ مسائل ہیں تو ان کو حل کیا جا سکے؟ اس کے اندر میں اتنا کہوں گا کہ تدفین کمیٹیز کا جو میکانزم ہے یہ ظاہری بات ہے کمیونٹی کی وشز سے بنا ہے، اور کمیونٹی کے اپنے لوگ ہیں جن پہ وہ اعتماد کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کے تھرو یہ کام ہونا چاہیے. تو اگر ان کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہوئی تو ہمیں وہ سب سے آگے پائیں گے. لیکن جہاں تک ان کو کوئی کوڈ آف کنڈکٹ دینے والی بات ہے، شاید وہ میرا دائرۂ کار میں وہ چیز نہیں آتی. ہاں میری ان سے ریکویسٹ یہ ضرور ہوگی کہ یہ ایک بڑا ہی سیریس ایشو ہے، ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ایشو ہے کسی بھی فیملی کے لیے. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اپنی ایس او پیز کو اتنا اچھا وہ ضرور رکھیں، یا اپنے کام کو اتنا اچھا ضرور رکھیں کہ کل کو کسی اور فیملی کو اللہ نہ کرے جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس طرح کے کرب سے نہ گزرنا پڑے جیسے کہ زاہد اور اس کی فیملی کو گزرنا پڑ رہا ہے. میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی پاکستانی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان کی کسی بھی تدفین کمیٹی میں انشورنس نہیں ہے، کسی بینک میں انشورنس نہیں ہے، تو قونصل خانہ ان کی کس طرح مدد کر سکتا ہے؟ جی وہ 100% ہماری رسپانسبلٹی ہے. پرائم منسٹر صاحب اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں کہ ڈائسپورا کی فیسیلیٹیشن 100% ہونی چاہیے. فارن منسٹر قریشی صاحب اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں. ہمارا مینڈیٹ بہت کلیئر ہے اس معاملے میں. یہ ہم مکمل رسپانسبلٹی لیتے ہیں اور مکمل طور پہ میت کو پاکستان بھجوانے کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر کیونکہ میں نے آپ کا صرف ٹائم لیا تھا آج کے جو ایشو کے حوالے سے بات کرنے کے لیے، مزید جو تفصیلی انٹرویو ہے وہ ہم ضرور کریں گے اور براہ راست کریں گے تاکہ لوگ جو ہیں آپ کی جو باتیں ہیں وہ سن سکیں اور آپ لوگوں کے جو کویسچن ہیں وہ آپ ان کے براہ راست جواب دے سکیں. کمیونٹی کے نام آپ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ کمیونٹی کے خاص طور پہ اس واقعے کے بعد میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ آپ کی اپنی کاؤنسلیٹ ہے. ہم یہاں پہ پاکستان کے نمائندے ہیں. ہم سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، غلطیاں ہوئی بھی ہوں گی. یہ ضروری ہے کہ حقائق کو جانے بغیر
کوئی کمیونٹی میں سے کوئی بھی فرد جو یہ ذمہ داری لیتا ہے کمیونٹی کے بہاف پہ، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے جگ ہسائی ہو ملک کی. حقائق تک پہنچا ضرور جائے، سچ تک پہنچنا ضروری ہے بیفور کہ کوئی کسی بھی قسم کا ریاکشن دیا جائے. تو یہی بس میری کمیونٹی سے ریکویسٹ ہوگی کہ تھوڑا سا اس معاملے میں پیشنس کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم سب کو چلنے کی ضرورت ہے، کاؤنسلر کو بھی اور جو ہماری اتنی امپورٹنٹ کمیونٹی ہے اس کو بھی. جی تھینک یو ویری مچ سر. ناظرین، آپ نے سلمان صاحب کی باتیں سنی ہیں اور انہوں نے واضح جو الفاظ میں تمام جو حقائق تھے آپ کے سامنے رکھے ہیں. سلمان صاحب نے جو بات کی ہے، جو اس کا لب الباب یہی ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے ادارے کی یا ہمارے ملک کی جگ ہنسائی ہو. کوئی بھی معاملہ ہو، ہمیں مل بیٹھ کر اس کو سالو کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. ایسے سوشل میڈیا پر آ کر بیانات دینے سے معاملہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا. جب ہم مل بیٹھ کر بات کریں گے اور جو غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی تو کونسل خانہ ان غلطیوں کو جو حل کرنے کی پوری کوشش کرے گا. ایک بار پھر سلمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور آئندہ بھی ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ.